السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کا مسئلہ بہت ہی عام ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ نکاح پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ کن صورتوں میں دوسری مرتبہ نکاح پڑھنا جائز ہے اور کن صورتوں میں دوسری مرتبہ نکاح پڑھنا بالکل ناجائز ہے، تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اور دیکھیے، جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے بار بار درخواست ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ دیکھیے، چند حالات ہیں، ان میں سے ایک حالت ہے کہ چھپ کر نکاح کر لیا۔ کوئی اگر چھپ کر نکاح کر لیتا ہے تو دوبارہ پھر نکاح کر سکتا ہے، کھلے عام نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، 3 طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی دے دیا ہے تو کیا اب وہ پھر 3 طلاق کے بعد پھر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا آپشن ہے کہ حلالہ کرنے سے پہلے وہ نکاح کر سکتا ہے یا حلالہ کرنے کے بعد نکاح کرے گا۔ چوتھا نمبر ہو گیا کہ شوہر کے موجودگی میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے۔ ایک شوہر موجود ہے، پھر دوبارہ دوسرا شوہر شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے۔ پانچواں نمبر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلمان ایک ساتھ اسلام لاتے ہیں تو پھر جو دونوں ایک ساتھ میاں بیوی آئے ہیں تو کیا ان لوگوں نے پھر دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا۔ آگے نمبر ہے کہ غیر مدخول بیاہ، کسی کو غیر مدخول بیاہ وہ طلاق دے دیا ہے تو کیا اس کو حلالہ کے بغیر وہ شادی کر سکتا دوبارہ یا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 5-6 سوال ہیں جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیے، ایک نمبر ہے کیا ہے، چھپ کر نکاح کرنا۔ کسی نے اگر چھپ کر نکاح کر لیا ہے، کیا ہے، ماں باپ کے ڈر سے ہو یا گاؤں پڑوسیوں کے خوف سے ہو، کہ اس ڈر سے کہ اگر ہم لوگ اگر چھپ کر نکاح نہیں کریں، جیسے کہ آج کل پیار محبت کا جھانسا دے کر لڑکا لے کے بھاگ جاتا ہے، مال کی دولت سے ہو یا فسانے کی دولت میں ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ اگر اسکول کالج میں آج ستیہ ناش ہو کے رکھا ہے لیلا مجنوں والا کہانی، تو اگر اس اندیز سے کوئی اگر کورٹ میں جا کر شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مطلب ہو گیا، یا کوئی بھاگ کر کہیں اور شادی کر لیا، چھپ کر لیا، یا اسی طرح ایسے سچویشن آ گئے کہ کچھ وقفہ رہ گیا ہے کہ شادی کرنے میں 2 سال کے بعد نکاح ہوگا۔ اس سوچ سے کہ کوئی اگر نوکری مل جائے لڑکے کو یا لڑکی کوئی نوکری کام کر لے یا گھر بن جائے یا کوئی بھی وجہ بن جائے، اسی وجہ سے کیا ہے کسی معلق کر کے وقفہ لگا دی ہے۔ اب لڑکا لڑکی ڈرتی ہیں کہ اتنا وقت میں ہم لوگ گناہ کر سکتے ہیں، چاہے بات کے گناہ ہو جائیں گے، بات کرنا بھی غیر محرم میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا نمبر شکل کیا ہے کہ مارکیٹ کرنا پڑے گا، ہم لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک ساتھ گھومنا پھرنا ہوگا، تو بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ سوچتی ہے کیا ہے، گھر ماں باپ کو والدین اطلاع کیے بغیر ہم لوگ چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح کے جو شرائط، 2 گواہ کی موجودگی میں اور ایجاب دونوں ہم لوگ چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ ماں باپ نے والدین جو وقت فکس کیا ہے، جو ڈیٹ فکس کیا ہے، متعین کیا ہے، اسی تاریخ پر ہم لوگ نکاح کر لیں گے۔ یہ کیا ہوا، نکاح پر نکاح ہو گیا۔ تو اس طرح کا نکاح کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو یاد، اس طرح کا نکاح کرنا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں، کوئی کباہت نہیں ہے۔ اس کا مفصل ویڈیو ڈالا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یامن شکل یہ ہے کہ نکاح پر نکاح کر لینا، چھپ کر نکاح کیا پھر کھلے عام نکاح کرا ڈیٹ پر، تو بالکل جائز ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں، کوئی کباہت کی بات نہیں ہے۔ اس نکاح میں پہلا نکاح دوسرے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس میں ایک چیز ہوگا کہ دونوں نکاح میں جو مہر ہے، جس میں مہر زیادہ فکس کیا ہے، وہی مہر آپ کو ادا کرنا لازم ضرور ہے۔ مختصر بتایا ہوں، تفصیل دیا ہوا ہے ویڈیو، آپ جا کر دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 2 کیا ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، 3 طلاق کے بعد بہت حضرات کیا کرتے ہیں، 3 طلاق کے بعد کیا کرتے ہیں، اب اس کو عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی کرے گی، لیکن بہت سارے خباثت ذہن میں آ گیا ہے اور اپنے آپ کو حدیث کا ٹھکانہ سمجھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ایک جگہ میں اگر 3 طلاق دے دیں تو ایک ہوگا۔ دیکھیں، یہ بیوقوف بنا گیا ہے، یہ پھنٹر گری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ قرآن حدیث کو روح سے دیکھا جائے، صحابہ کرام کا عمل دیکھا جائے تو 3 ہے، 3 ایک کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے مسئلے کے تحت بالکل غلط مسئلے میں اور غلط پلیٹ فارم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، بہت سے حضرات اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد اگر کوئی دوبارہ اس بیوی سے نکاح کر لیتا ہے بغیر عدت گزارے، بغیر کسی اور شادی کیے، تو یہ دوبارہ نکاح کرنا اس صورت میں بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو 3 طلاق دینے کے بعد میاں بیوی بالکل الگ ہو جائیں گے، اور اس کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ الگ ہو جائیں۔ دوبارہ 3 طلاق کے بعد پھر 3 مہینہ 10 دن گزارنے کے بعد پھر وہی شوہر جو طلاق دیا تو دوبارہ اگر نکاح کر لیتا ہے تو پھر بھی ناجائز حرام ہوگا۔
جب تک دونوں میاں بیوی رشتہ قائم کریں گے تب تو کیا ہوگا، انہوں حرام کرے ہوں گے اور زنا مبتلا ہوگا اور گناہ ملے گا، جو قرآن خود کا لا تقربوا الزنا، زنا قریب تو نہ جائے۔ یہ لوگ میاں بیوی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شریعت اس کو میاں بیوی تسلیم نہیں کر رہا۔ ایک ہو گیا۔ تیسرا نمبر کیا، دوسرا نمبر ہو گیا، تیسرا نمبر یہ ہے کہ حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح کر لینا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 3 طلاق کے بعد حلالہ نہیں کیا، یہ حلالہ نہیں ہوا یا عدت کے درمیان دوبارہ شادی کر لیتا ہے، پھر دونوں شکل میں کیا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اور حلالہ میں بھی یاد رکھیے، حلالہ کے لیے یہ شرط ہے کہ 3 طلاق دیا، اس کے بعد 3 طلاق کے بعد کیا ہوا، وہ عدت گزارے گی، 3 حیض گزارے گی، ٹھیک ہے، یا 3 حیض گزارے گی یا 3 ماہ 10 دن گزارے گی، اس کے بعد کہیں اور شادی کرے گی۔ یہ جو دوسرا شادی کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ کے پروسیس یہ ہے جب تک وہ اس شوہر کا مزہ نہ چکھ لے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ قائم نہ کر لے۔ ایک بات نے کہا یہ ہمبستی جماع جب تک نہ کر لے تو پہلا شوہر کے لیے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ حلالہ کا پروسیس بہت ہارڈ ہے، حلالہ کے بارے میں تفسیر ویڈیو ڈالا ہوں، لنک ڈال دیا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ یہاں مختصر اتنا ہے کہ حلالہ کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسرا شوہر اس کو مزہ چکھنا ضروری ہے، کیونکہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے شادی کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 130 پر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے طلاق دے دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، حلال نہیں ہے اس کے لیے، یہاں تک کہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرنا یا زوجیت کام کرنا یا اس کے ساتھ رہنا، بات چیت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ حتیٰ تنکیح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کوئی اور اس سے شادی کر لے۔ اور یہ جو تنکیح نکاح میں شرط کیا ہے، ہمبستی جماع کرنا، مطلب یہ ہے کسی شخص نے اگر شادی کر لیتا ہے حلالہ کے لیے اور وہ صرف رات گزار لیتا ہے، ایک ہی کمر رات گزار لیتا ہے، پھر بھی حلال درست نہیں ہوگا۔ جیسے چند دن پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میری بیوی کو میں نے غصے سے 3 طلاق دے دیا اور کسی رشتہ دار سے میں نے شادی کروا دیا، اس نے کیا صرف رات گزارا، اسے ہمبستی جماع نہیں کیا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے پتہ چلا کیا اس نے ہمبستی جماع نہیں کیا۔ تو اس طرح کہ نہیں ہوگا بھائی، یہاں پر نکاح سے مطلب ہے کہ ہمبستی جماع شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہو گیا کسی شخص نے اگر طلاق دے دیا 3 طلاق تو حلالہ شرط ہے، حلالہ کا بغیر کوئی نکاح دوبارہ کر لیتا ہے، طلاق دینے اور پھر دوبارہ نکاح کر لیتا ہے بغیر حلالہ کے بغیر عدت کے، تو پھر کیا ہم یہ دوبارہ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اور گناہ ملے گا اور زنا گناہ ملے گا۔ نمبر 4 کیا ہے، شوہر کے موجودگی میں لڑکی کا اس عورت کسی اور سے شادی کر لینا، یہ بھی دوبارہ نکاح ہے، تو یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد کے لیے 4 شادی کا نجاز دیا گیا ہے، 4 شادی کر سکتی ہے، لیکن چاروں کا حقوق برابر کرنا ہے۔ آج ایک کے بعد دوسرا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، دوسرا شادی کر لیتا ہے تو پہلے بیوی کوئی حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اور بہت سے مرد کیا کرتے ہیں، شرم کی بات ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مردوں کو کہ پہلے بیوی کی کیا ہے چھوڑ دیے، نہ اس کا خرچہ دے رہا ہے، نہ بچوں کو لالن پالن کر رہا ہے، اور نہ افسوس کے بعد پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اور دوسری بیوی سے بہت انجوائے کر رہا ہے۔ بھائی ایسے شخص نے کل قیامت سخت عذاب ہوگا، جو 2 بیوی رکھتے ہیں، دونوں بیوی کو حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک کو ٹھیک رکھے گا اور ایک میں کیا کر دے گا، ایک میں اس کو پالس کی بیماری کر دے گا، وہ ایک پر آسان ہو جائے گا، یہ ہیلے گا ڈولے گا نہیں، بالکل پریشان حال میں ہوگا، تکلیف کا عالم میں ہوگا اگر دونوں کو در ناانصافی برپا کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مرد کے لیے 4 کا ناجائز ہے، ایک بیوی کے ساتھ دوسرے بیوی، دوسرا تیسرا چوتھا کر سکتا ہے، لیکن بیوی کے لیے، عورت کے لیے ایک شوہر کے ماتحت رہتے ہوئے دوسرے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی ہے، جب تک پہلے شوہر سے وہ خلا نہ لے لے یا شوہر طلاق نہ دے دے، اور پھر عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ تو اس صورت میں چوتھا نمبر کیا ہوا، شوہر کے موجودگی میں، شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے، پہلا شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے، زوجیت رہتے ہوئے کہیں اور اگر وہ شادی کرتی ہے، وہ شادی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا، حرام کاری ہوگا، زنا خوری ہوگا۔ اب رہی بات 5واں نمبر یہ ہے کہ کوئی اگر غیر مسلمان بھائی ہے، اب میاں بیوی دونوں اسلام لے آتی ہیں، تو کیا دونوں کے لیے اثر نو نکاح پڑھنا ہوگا، یا اپنے مذہب کے اعتبار سے جو اس نے نکاح پڑھا ہے وہی نکاح اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو یاد رہیے، دونوں اگر ایک ساتھ اسلام لے آتے ہیں تو اسلام کے اندر خوبی ہے، خوبصورتی ہے، رونق ہے، جو اپنے مذہب میں جو نکاح جس طرح کیا ہے، خواہ اس کے مذہب سے سندور لگانا نکاح قابل قبول مانا جائے، یا ایک چادر ڈھانک لیے اور اس کے مذہب میں اس کو نکاح مانتی ہیں، کسی طریقے بھی وہ لوگ نکاح مانتے کہ ہیں لوگ میاں بیوی ہو گئے ہیں، وہی
طریقے کو اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے تجدید نکاح ضرور نہیں ہے۔ اگر اسلام لے آتے وہ لوگ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ، تو تجدید نکاح شروع سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے، 5 نمبر ہو گیا۔ 6 نمبر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مدخول بیاہ یعنی کہ شادی کے بعد نکاح کیے ہیں، ایجاب قبول کرنے کے بعد، اور رخصت پہلے ہو یا اس سے ہمت سے جمع کرنے سے پہلے ہو، یا کوئی ایسے سچویشن نہیں رہا کہ ہمت سے جمع کر سکتا ہے، اس سے پہلے کیا ہے طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا۔ اب اگر اس کو پھر کیا کرتے ہیں، اگر پھر اس کو غیر مدخول بیاہ کو اگر طلاق دے دیتے ہیں، تو اب دوبارہ نکاح کرنے کے لیے کیا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کیا، حلالہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا پھیل گیا ہے، 3 طلاق دھڑا دے دیتے ہیں، پھر اصل نو کیا کر حلالہ نہیں کرتے ہیں، اور نکاح کرتے ہیں، زندگی عذاب بنا کر رکھتے ہیں۔ تو خیر مختصر یہ ہے کہ وہ اگر چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کھلے عام نکاح کرنا چاہتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے، تو بالکل درست ہے۔ دوسرا نمبر ہے 3 طلاق کے بعد کوئی اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالہ کے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اور حلالہ میں شرط کیا ہے، دوسرا شوہر کے لیے ضروری ہے، جس طرح پہلا شوہر نے اس بیوی سے مزہ چکھا تھا، دوسرا شوہر بھی اپنی بیوی جو ہو گئی بیوی اس سے مزہ چکھنا لازم ضروری ہوگا، صرف رات گزارنے سے حلالہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا نمبر ہو گیا۔ چوتھا نمبر یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں کوئی اگر بیوی کسی اور مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ دوبارہ نکاح اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کے 4 بیوی رکھ سکتا ہے، تمام کو حقوق برابر رکھنا ہے، لیکن عورت کے لیے، بیوی کے لیے کیا ہے، ایک شوہر کے ماتحت میں پہلا شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور مرد سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا، ناجائز گناہ ملے گا۔ 5 نمبر ہو گیا۔ 6 نمبر ہو گیا، غیر مسلمان ایک ساتھ اگر نکاح اسلام داخل ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ میاں بیوی، تو اس کے لیے اس کے مذہب کے موافق جو نکاح ہے وہی برقرار رہے گا، دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ یہ ہے، غیر مدخول بیاہ کو اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کیا ہے، عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد کیا کرے گی، حلالہ کے ساتھ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام بہت ہی اہم مسائل ہیں، اس کو ہمیں آپ کو زیادہ پھیلانا چاہیے اور جان کے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی اور اصلاح کے خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔